داخل ہوتے وقت یہ کہنا بھی سنت ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر محرم کو چاہیے کہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے قدموں کو کعبہ مشرفہ کی طرف بڑھائے اور استباء کرے۔ استباء یہ ہے کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے بعد حجر اسود کی طرف جائے اور اپنے طواف کا آغاز حجر اسود سے کرے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے اور نہ ہی وہاں کھڑا ہو کر بھیڑ کرے، بلکہ چلتے ہوئے اشارہ کرتا چلے۔ مسلمانوں کو اذیت دینا بہت غلط بات ہے۔ یہاں دھکا پیلی نہیں کرنی چاہیے اور کافی ہے کہ دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور اپنے 7 چکروں کا آغاز کرے۔ حاجی کو چاہیے کہ دوران طواف کثرت سے اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتا رہے۔ طواف کی کوئی خاص دعا مشروع نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بنا رکھی ہیں۔ اور ذکر و اذکار کرتے وقت بھی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے طواف کرنے والوں کو اس طرح تشویش ہوتی ہے۔ طواف کرنے والا جب بھی رکن یمانی کے پاس جائے، اگر میسر ہو تو اسے چھو لے، دایاں ہاتھ لگائے، رکن یمانی کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو تو رہنے دے اور اپنے طواف کو جاری رکھے۔ واضح ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے، واضح ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس طرح حجر اسود پر پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب اپنے باقی دوسرے چکر بھی حجر اسود سے ہی اسی طرح شروع کرے اور حجر اسود پر ہی ختم کرے۔ طواف میں رمل کرنا مردوں پر سنت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا مرد تیز چلے اور قدم قریب قریب رکھے، اور یہ طواف قدوم میں صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے، البتہ استباء 7 چکروں میں کرے۔ دوران طواف بعض حجاج کچھ غلطیاں کرتے ہیں، مثلا طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے گزر جاتے ہیں یا مقام ابراہیم کو بیت اللہ کا حصہ تصور کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا استلام اور بسا اوقات اس کی تمام دیواروں کا استلام یا اس سے چمٹنا، واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی جز کا استلام نہیں کیا، لہذا عقیدت سے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کی دیواروں کو چھونا بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ طواف کے دوران ذکر و اذکار کرتے وقت آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح دوسرے طواف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے۔ دوران طواف حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں سے الگ رہیں۔ الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم فيجب الابتعاد عن ذلك۔ اور جب طواف مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں کندھوں کو چھپا لینا چاہیے۔ طواف پورا ہونے کے بعد اگر میسر ہو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر وہاں جگہ نہ مل پائے تو مزاحمت نہ کرے، بلکہ پورے حرم میں جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھ لے۔ واضح رہے کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے، اور اگر کوئی دوسری صورتیں بھی ان میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ اس کے بعد دعا کرے اور پھر حجر اسود کا استلام کرے، اور اس کے بعد آب زمزم پیے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کے لیے کوہ صفا کی طرف نکل جائے، اس پر چڑھے یا اس کے قریب کھڑے ہو کر یہ دعا کرے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور یہ آیت پڑھے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، 3 دفعہ اللہ اکبر کہے اور اس دعا کو بھی 3 بار پڑھے۔ وكرر الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، واضح رہے یہاں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، جیسا کہ اکثر حجاج کرتے ہیں، ان کا یہ عمل غلط ہے۔ يرفع يديه إلا إذا كان داعيا ولا يشير بهما عند التكبير فإن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين۔ اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعائیں کرتے